انشاءاللہ اس کے بعد 2 منٹ دعا کرو، اللہ آپ کے کام کو بنا دیں گے۔ مجھے کہا مولانا پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں پچھلے 20 سال سے، 5000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں پچھلے 20 سال سے۔ میں نے کہا اب ایک کام کر لو، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ مجھے کہا بتاؤ مولانا۔ میں نے کہا آپ تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور عجیب بات جب اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں نا تو سب پائیدار میں اڑ جاتے ہیں۔ کون سے لوگ اڑ جاتے ہیں؟ پائیدار میں۔ کہاں کے پائیدار؟ آخرت کے۔ آخرت کے جو پائیدار ہے نا وہ سب اڑ جاتے ہیں اور اپنے بالوں میں اور اضافہ کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کا تعلق اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ اور جتنے ہم جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، آخرت کی جنہوں نے بڑی بڑی تیاریاں نہیں کی، پریشان حال، مجبور، ہم لوگ سب سوئے ہوئے۔ آخرت میں جو بندار ہے وہ سب اڑ جاتے ہیں اور ہم جیسے گنہگار سب سوئے ہوئے۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے، ہم اٹھتے روتے کہ اللہ پہلے آسمان پر آ گئے۔ اچھا کیوں آئے پہلے آسمان پہ؟ ہمارا کام بنانے کے لیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے اور ایک فرشتے سے یہ اعلان کرواتے حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ خود اعلان کروا رہا ہے، بادشاہ خود اعلان کروا رہا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے وہ خود اعلان کروا رہا ہے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ اس وقت ہم سوال کرتے نہیں، اپنی عرضی رکھتے نہیں، اپنی پریشانیاں رکھتے نہیں، اور صبح اٹھ کے کہتے میرے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے۔ میرے عزیز، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے تھے وہ مسائل کو بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ جتنے بھی بیٹے ہیں اللہ والے آپ کے سامنے دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، خوش قسمت ہے وہ آدمی۔ میں نعت کو شروع کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھوں گا۔ کسی شاعر نے کہا، مولوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 بے ریا عبادت سے بہتر ہے، 100 بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جو بھی بات اللہ والوں کی آئے گی اس پہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا دیتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی
ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنگ، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم. سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے، تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. اج قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے. معصیت سے جڑوا معصیت سے چھڑوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ارے صحبت اللہ والوں کی. حق سفیر ہے اللہ 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 اللہ. حق سفیر ہے یہ. خاموش حضور سے بڑھے ہیں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں دوسرا مصرع عرض کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ بات ہے، لگ رہا ہے کہ ہم ہوشیار. حق سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ. حق سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ. روشن ضمیر ہیں یہ، روشن دماغ ہیں یہ. ان کی وفائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری. ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے. اللہ 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 سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدارین. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو صحبت اللہ والوں کی جو ہمارے حاجی نذیر صاحب دادا پیر مکاندار صاحب پڑھے، اللہ کرے ہمیں بار بار اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی مجلس میں اللہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا ثاقب صاحب نوساری دامت برکاتہ نقشبندی سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. حضرت کا تقریباً تیسرا یا چوتھا سفر ہے جو سرزمین بڑگی کے لیے ماشاءاللہ حضرت نے وعدہ کیا ہے ہمارے سے کہ مولانا ہم جب بھی گجرات سے کرناٹک کے علاقے میں آئیں گے ایک
ضرور ایک دن جو ہے وہ آپ کے پیڑھی کے لیے دیں گے. ماشاءاللہ ہم لوگ حضرت کے بڑے احسان مند ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اللہ والوں کی دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کا جو فیض ہے ہمارے علاقے میں اللہ اسے عام اور جاری اور ساری دعوت برکاتوں سے اللہ ہم سب کو, اہل علم حضرات کو, دعوت کے کام کرنے والے حضرات کو, اور دوسرے جو دین کے کام سے نئے لوگ جو آئے ہیں اللہ ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ حضرت مولانا ثاقب صاحب انصاری ہمارے سے مخاطب ہوں گے. آپ دل کی کان سے حضرت کی پوری بات سننے کی فکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر, وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر, او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بندہ جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے اتنے وقت تک وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے، فضول بات سے، فضول خیال سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، غیبت کے کرنے سے، غیبت کے سننے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ کون؟ فرمایا جو درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، یوں فرمایا درود پاک پڑھو، زیادہ پڑھو، محبت کی زبان سے پڑھو، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ درود شریف دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا بہترین سرمایہ بھی ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس وقت ہے درود شریف پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مستورات آئی میرے پاس، مجھے کہا مولانا صاحب ایک تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 500 مرتبہ، 500 مرتبہ آپ درود شریف پڑھو اور 2 منٹ دعا کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کی سب پریشانی کو دور کر دیں گے۔ تو اس نے مجھے کہا مولانا آپ 500 مرتبہ کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ، 5000 مرتبہ میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، آپ جو ہے نا استغفر اللہ زیادہ پڑھو، 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، انشاءاللہ اس کے بعد 2 منٹ دعا کرو، اللہ آپ کے کام کو بنا دیں گے۔ مجھے کہا مولانا پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں پچھلے 20 سال سے، 5000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں پچھلے 20 سال سے۔ میں نے کہا اب ایک کام کر لو، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ مجھے کہا بتاؤ مولانا۔ میں نے کہا آپ تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور عجیب بات جب اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں نا تو سب مالدار لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ کون سے لوگ اٹھ جاتے ہیں؟ مالدار لوگ۔ کہاں کے مالدار؟ آخرت کے۔ آخرت کے جو مالدار ہیں نا وہ سب اٹھ جاتے ہیں اور اپنے مالوں میں اور اضافہ کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کا تعلق اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ اور جتنے ہم جیسے گنہگار، خطاکار، سیاہ کار، آخرت کی جنہوں نے بڑی بڑی تیاریاں نہیں کی، پریشان حال، مجبور، ہم لوگ سب سوئے ہوتے۔ مولانا آخرت کے جو مالدار ہیں وہ سب اٹھ جاتے ہیں اور ہم جیسے گنہگار سب سوئے ہوتے۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا، ہم اٹھتے روتے کہ اللہ آپ پہلے آسمان پر آ گئے۔ اچھا کیوں آئے پہلے آسمان پہ؟ ہمارا کام بنانے کے لیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ایک فرشتے سے یہ اعلان کرواتے ہیں حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ خود اعلان کروا رہے ہیں، بادشاہ خود اعلان کروا رہا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے وہ خود اعلان کروا رہا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ اس وقت ہم سوال کرتے نہیں، اپنی عرضی رکھتے نہیں، اپنی پریشانیاں رکھتے نہیں، اور صبح اٹھ کے کہتے میرے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے۔ میرے عزیز، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے تھے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے تھے، عرضی لینے کے لیے آئے تھے، میری اور آپ کی بگڑی بنانے کے لیے آئے تھے۔ میرے اور آپ کے سارے کام سنور جاتے اگر ہم رات کے آخری پہر میں اٹھتے۔ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، تو اس وقت ہم جیسے گنہگار لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق لوگ، گناہوں سے بچنے والے، نظر کی حفاظت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے بڑے بڑے اولیاء لوگ وہ سب اٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عورت سے میں نے کہا کہ آپ 20 منٹ اللہ کو دے دو تہجد کے وقت میں، انشاءاللہ میرا رب آپ کے سب مسئلے حل کر دے گا۔ کہنے لگی مولانا آپ تو بہت کم بتاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ الحمدللہ پچھلے 16.5 یا 17 سال ہو گئے میں تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے چکی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ مجھے کہا اور کوئی عمل بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ میں عمل بتاؤں، ساقی کی عبرت کے لیے بھیجا
کہ دیکھ تیرے آس پاس ایسی عورتیں بھی موجود ہیں، تمہارے آس پاس کے مکانوں میں رہنے والوں میں کوئی ایسی عورت بھی ہے جو روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی، 5000 مرتبہ استغفار کرتی، تہجد سے اشراق تک کا وقت اللہ پر فدا کرتی۔ میرے عزیزو، جب یہ سنا تو اس وقت افسوس ہوا کہ ہم کتنی غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے۔ یہ وقت ہے آخرت کو بنانے کا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے نا یہ آخرت کو بنانے کے لیے، یہ خانقاہوں کی محنت آخرت کو بنانے کے لیے، جمعیت کی محنت آخرت کو بنانے کے لیے، مدارس کی محنت آخرت کو بنانے کے لیے، جتنے بھی دین کے کام ہے، دین کی محنت ہے، دینی تحریک ہے، وہ سب آخرت کو بنانے کے لیے۔ اور اللہ والوں کی زندگیاں گزر گئی آخرت بناتے بناتے۔ آج کی مجلس میں یہ عاجز آپ کو داستان سنانا چاہتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس درجے کے، کس لیول کے، کیسے اللہ والے، کیا ان کے ماں باپ نے تربیت کی تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ابھی تو چھوٹے سے بچے ہیں اور آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ اکثر یتیم ہی در یتیم ہوا کرتے ہیں۔ کچھ اہم نکتے یہ بات کر کے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس لیے ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ ابا کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا عالم بنے۔ ماں اس بات کو سنتی تھی کہ ابو کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے، لیکن اللہ کی شان، وقت آ گیا باپ کے جانے کا، ابو کا تو انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ اب گھر کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے نہیں، گھر کا نظام کیسے چلے، گھر کا خرچہ کیسے چلے؟ تو ماں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے مکان میں کام کر لیتی ہوں، کام والی بن جاتی ہوں، کسی کے کپڑے دھو دوں گی، برتن دھو دوں گی، گھر میں جھاڑو پوتا لگا دوں گی، کچھ پیسے آ جائیں گے تو میرا اور میرے یتیم بچے کا کچھ درجے میں پیٹ تو پل جائے۔ ماں کام والی بن گئی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی کرنے لگی۔ آپ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ گلی کوچوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ خیر، ایک وقت آیا، امی آرام کر رہے، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا بایزید، کہا جی اماں میرے لیے پانی لے آؤ۔ کہا بہت اچھا امی، ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، پانی لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ ماں تو سو چکی ہے، امی تو آرام کر رہے، وہی کھڑے رہ گئے پانی لے کے۔ حالانکہ سخت ٹھنڈی تھی، آپ ٹھٹر رہے، آپ کانپ رہے، لیکن آپ وہی کھڑے رہ گئے پانی کا گلاس لے کر۔ کافی دیر کے بعد، کئی گھنٹے گزرے، اس کے بعد ماں کی آنکھ کھلی۔ ماں کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ میرا بیٹا بایزید تو پانی لے کر کھڑا ہے، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ماں نے فوراً مجھ سے پانی نہیں لیا، بلکہ میری ماں کے ہونٹ ہلے اور کچھ دعائیہ جملے نکلے میرے لیے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھولے۔ ولایت کے جو دروازے کھلے ہیں نا وہ ماں کی دعا کی برکت سے کھلے۔ ابھی دعوت الحق یہ ملگی کا مدرسہ، ابھی دروازہ ہی نہ کھلے تو ہم اندر نہیں آ سکتے، دروازہ کھلے تو ہم اندر آوے۔ اسی لیے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ابا خوش ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اماں خوش ہوگی اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ ابا خوش ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور ماں خوش ہوگی تو اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ فرمایا جس سے اس کے ابا خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس سے اس کا باپ ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔
اس لیے فرمایا ماں باپ موجود ہو ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کم ہے، ہماری آوک کم ہے، ہماری آمدنی کم ہے، ہم کیسے امی ابا کی خدمت کریں؟ ایک وقت کے بعد جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، اس وقت ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ آج ثاقب کی بات بہت اچھی طریقے پر سن لیجئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب تک ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا اس وقت تک ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب پیسہ ہوتا ہے اس وقت ماں باپ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے، اس وقت ماں باپ نہیں ہوتے۔ میں نے بہت گہرا تجربہ کیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ درجے میں دنیا گھماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ایک شخص کا بہت عالیشان بنگلہ بنا، کروڑوں کا بنگلہ، دعا ہو گئی، سارے پروگرام ہو گئے، ایک طرف کو میں نے دیکھا وہ رونے جیسے ہو گئے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں بے چین ہے؟ آپ کا بنگلہ ہے، سب لوگ خوش ہیں، بڑا عالیشان، آپ نے کئی کروڑوں کا بنگلہ لیا ہے۔ کہا مولانا مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ کیا یاد آئی ماں کی؟ تو کہا کہ ہم بہت چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، اپنی امی کی بڑی خدمت کرتے تھے، اس وقت ہماری ماں کہتی تھی ایک دن آئے گا میرے بچوں، اللہ تمہیں بہت بڑا گھر دے گا، تمہیں بہت وسیع مکان دے گا، میرا رب تمہیں بہت نوازے گا۔ تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت ہماری اماں نہیں ہوگی، ہم سمجھتے تھے اس وقت ہماری ماں بھی ہوگی۔ بس ماں دعا دیتی، ہم ماں کی خدمت کرتے، اماں دعا دیتی، ہم ماں کی خدمت کرتے۔ مولانا ایک وقت آیا، ہم تو چھوٹے سے گھر میں تھے، بہت چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ ماں چلی گئی، اس نے جو ہمیں دعا دی تھی وہ تو ہمارے ساتھ تھی نا، وہ دعا تو خدا کے دربار میں قبول ہوئی تھی نا۔ ماں باپ کی دعا تو ڈائریکٹ جاتی ہے نا۔ مولانا ماں کی دعا ایسی قبول ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا، بہت نوازا، بہت نوازا، اور الحمدللہ اتنے بڑے بنگلے میں آئے۔ لیکن اچھا نہیں لگتا ہے، ماں کی یاد آتی ہے، ماں کے سامنے یہ پورا بنگلہ فیکا ہے۔ میری ماں موجود تھی، ہمیں ایسا لگتا تھا ہم بہت مالدار ہیں، آج کروڑوں پتی ہے، ماں نہیں ہے تو زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی۔ یہ ماں باپ کا خلا کوئی پورا کر نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ اس لیے اس بات کو طے کرے، جس کے امی ابا موجود ہیں نا، وہ طے کرے کہ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ نیک بچوں کی صفت کے بارے میں لکھا ہے، نیک بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات یہ لکھی ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی خوبیاں دیکھتی ہے، ان کے عیب نہیں دیکھتی۔ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہے، کچھ عیب بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ میری ماں کے اندر یہ 5 عیب ہے، بھائی ہمارے امی کو بھی پتا تھا ہمارے اندر ہزاروں عیب تھے، بچپن میں سب معاف کر دیے۔ آج ہم 5 معاف کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمیں معاف کرے گی، اس کو اگنور کرو، عادت بدل نہیں سکتی۔ جبل گردت جبلت نہ گردت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، عادت بدلا نہیں کرتی۔ اب جب عادت بدلتی نہیں، وہ روزانہ 5 غلطی ہم دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ اگنور کریں۔ ماں نے جو ہماری بچپن میں خدمت کی تھی، جو ہماری صفائی کی تھی، جو ہمیں دودھ پلایا 2.5 سال، 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھا، اب ہماری گندگیوں کو صاف کیا، جب گندے ہو جاتے تھے کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ایک مائی تو ہوتی تھی، سب کے بیچ میں سے اٹھاتی تھی، ہمیں غسل کراتی، نہلاتی، اچھے کپڑے پہناتی، خوشبو لگاتی، سینے سے لگا لیتی تھی۔ آج وقت ہے ہم اس ماں کی خدمت کریں، اس ماں کی قدر کریں، اس ماں کے لیے دعا کریں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں روزی کی پریشانی ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھو، ایک وقت کے بعد اللہ اتنا دے گا، شاید آپ 200 سال کما کے اتنا نہیں کما سکو جتنا ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ دنیا میں نقد مالا مال کرتا ہے۔ اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں نا، اللہ دنیا میں ان کو پکڑ لیتا ہے، نقد دنیا میں اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ نیک نہ ہو تو
नमाज न पढ़ते हो तो, अल्लाह वाले न हो तो, शिर्क व बिदत करते हो तो, शराब पीते हो तो, जुआ खेलते हो तो, अगर गैर मुस्लिम हो तो, अल्लाह उसके रसूल को मानते ही ना हो, फिर क्या करे मौलाना? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आगे कोई कैद नहीं लगाई, नेक हो, नमाजी हो, दीनदार हो, उनका वक्त लगता हो, कोई कैद नहीं लगाई। तुम्हारे वालिदैन है, तुम इनकी खिदमत करोगे तो जन्नत और इनको नाराज करोगे तो जहन्नम। आगे इनका जो भी मामला है वो अल्लाह के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हमारे बंदे नहीं है हमारे अम्मी अब्बा। कयामत के दिन हमें उनके बारे में सवाल नहीं होगा, उनको अपना सवाल होगा। वो किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे। बेनमाजी है, उनका मामला अल्लाह के साथ। रोजे नहीं रखते, उनका मामला अल्लाह के साथ। शराब पीते, उनका मामला अल्लाह के साथ। अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते, उनका मामला अल्लाह के साथ। हमें तो कहा तुम्हारे लिए तो फरिश्ते जैसे ही है, इनकी बरकत से तुम दुनिया में आए हो, बचपन में इन्होंने तुमने प्यार दिया है, इन्होंने तुम्हें रखा है, इन्होंने तुम्हारे खातिर कुर्बानियां दी है। ये बूढ़े हो गए, जब जाके तुम जवान हुए हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने वालिदैन की खिदमत करो। हाँ, आप दुआ करो, कोशिश करो कि अल्लाह करे इनकी बुरी आदतें छूट जाए। बुरी चीज से नफरत करो, इंसान से नफरत न करो। मुझे अल्लाह की रात से कभी उम्मीद है यहाँ बैठा हुआ मजमा इस बात की ज़रूर नीयत करेगा कि इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मौलाना ने बहुत देर कर दी आते आते। हमारे अम्मी अब्बा तो दुनिया से चले गए, किसी के अब्बा चले गए, किसी की अम्मा चली गई। उनको चाहिए कि वो ईसाले सवाब करें। क्या करें? ईसाले सवाब करें। हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ करके आप उसका सवाब पहुंचा दो अपने अम्मी अब्बा को। पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले चले गए सबको सवाब पहुंचा दो। सबको एक एक कुरान का सवाब मिलेगा। किसका सवाब मिलेगा? एक एक कुरान का। आप कहेंगे सबको कैसे एक एक कुरान का सवाब मिलेगा? 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो तो एक कुरान का सवाब। सबको बख्श दिया, सबको कैसे एक एक कुरान का सवाब मिलेगा? अभी व्हाट्सएप का एक कायदा है, 5 ग्रुप में मैसेज जाते हैं। 5 मिनट की वीडियो क्लिप 5 ग्रुप में भेजी तो क्या 1-1 मिनट की जाएगी या पूरी 5-5 मिनट की जाएगी? ये चाइना वालों की टेक्नोलॉजी है। पूरी 5-5 मिनट की जाती, 1-1 मिनट की नहीं जाती। क्या कहने मेरे रब के खजानों के, उसकी अता के, उसकी सखावत के, उसकी मेहरबानी के, उसकी वहदानियत के, उसकी किबरियाई के। मेरे अजीज़ों, आप पढ़ो तो सही, अल्लाह ताला सबको पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। कितनी देर में जाएगा? अमेरिका मैसेज करते हैं तो 2 सेकंड में चला जाता है। सऊदी मैसेज करते हैं तो 2 सेकंड में चला जाता है। ये दुनिया वालों की टेक्नोलॉजी है। क्या अंदाजा है रब की टेक्नोलॉजी का? मुझे लगता है यहां भेजोगे दूसरी सेकंड से पहले वहां पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। और अभी अगर हमें कोई पढ़ के बख्शे ना तो हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम इतने खुश होते हैं नहीं। लेकिन जिनका इंतकाल हो चुका है उनको आप एक सुभान अल्लाह भी पढ़ के भेजो, उसी वक्त उसको पहुंचता है और उनकी कलियां बाग हो जाती है। आज मेरे बेटे ने मुझे 1 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ के भेजा। एक बुजुर्ग को कश्फ होता था, एक कब्र के करीब से गुजर रहे थे, देखा एक चचा है वो कब्र में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। उनको बहुत ताज्जुब हुआ, पूछा चचा आप कुरान पढ़ते हैं? कहा दुनिया में कुरान बहुत पढ़ता था, अल्लाह ने कहा तुझे क्या चाहिए कब्र में? मैंने कहा अल्लाह मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे तो कुरान से मोहब्बत थी, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता था, तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी, मैं कब्र में अब रोजाना कुरान पढ़ता रहता हूँ। अच्छा कितने कुरान पढ़ लिए? कहा कि 60,000 कुरान पढ़ लिए। कितने? 60,000। बाहर वाले जो शख्स थे ना जिनको कश्फ होता था, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह 60,000 कुरान। अंदर से दबी हुई आवाज आई, मेरे भाई ये तेरे सुभान अल्लाह जो है ना ये मुझे दे दे, ये 60,000 कुरान तू ले ले, क्योंकि मरने के बाद अब मुझे पढ़ने का सवाब नहीं मिलता है। एग्जाम का वक्त खत्म हो गया, अब रिजल्ट का वक्त है। जो लिखना था ना एग्जाम के वक्त में वो आंख बंद होते ही खत्म हो गया।
توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ تو نے جو سبحان اللہ بولا نا, تیرے ثواب کا میٹر چالو ہے. تو ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے, تیرا سبحان اللہ ویلیو رکھتا ہے, لیکن میرے پڑھنے پر اب مجھے کوئی ثواب ملتا نہیں ہے. یہ میرے 60,000 قرآن تو لے لے, تیرا ایک سبحان اللہ مجھے دے دے. یہ ایک سبحان اللہ میرے بہت کام کا ہے, اس پر مجھے اجر ملے گا, اس پر مجھے ثواب ملے گا. آج کمائی کا موسم ہے, کٹائی کا وقت ہے, فصل تیار ہے, اور ہم لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہم لوگ غفلت میں ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ ابھی کچھ دنوں پہلے بہت بیمار ہو گئے تھے, آئی سی یو روم میں تھے. اشراق کے وقت میں ایک ساتھی ملاقات کے لیے گئے آئی سی یو روم میں, جہاں ایک دم آخری پوزیشن پر بندہ ہوتا ہے. حضرت کو دیکھا بیٹھے ہوئے. حضرت ماشاءاللہ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو, کیا بات ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا بیٹا الحمدللہ میں رات 3:30 بجے اٹھ گیا تھا. کیا بولے؟ میں رات 3:30 بجے میرے معمول کے مطابق میں اٹھ گیا تھا, اور میں نے ذکر جہری بھی کی. وہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ, 100 مرتبہ اللہ اللہ, اور میرے جو معمولات تھے وہ پورے کیے. تہجد کی نماز پڑھی, دعا کی, میں نے سنت پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, اور فجر سے اشراق تک کے وقت بیٹھنے کی بڑی عجیب و غریب فضیلت ہے. میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں. اس آدمی نے وائس میسج کیا, ابھی حضرت سے مل کر آیا. یہ وہ بندہ ہے جو آئی سی یو روم میں بھی ایک چیز آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسے لوگ ہیں آئی سی یو روم میں, جہاں انسان بستر سے اٹھتا نہیں, وہاں بھی ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, یہ آنکھیں بند ہو جائے گی. یہ پیسے, یہ چیزیں, یہ دھن دولت, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ مکان, یہ گھر, یہ سب یہی رہ جائے گا. جس طرح مغل کے سارے بادشاہ یہاں سے خالی ہاتھ چلے گئے, میں اور آپ بھی چلے جائیں گے. میرے اور آپ کے پردادا کیا لے کر کے گئے؟ ابھی ہمارے سامنے جن کا 10-20 سال میں انتقال ہوا, آج ان کا نام و نشان نہیں, ان کے کوئی تذکرے نہیں, ان کی اولاد ان کو یاد کرتی نہیں, آج ان کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں. کیا خیال ہے ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں گے؟ اور اگر یاد بھی کر لیں گے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, کھیتی میں جو بوگے وہی کاٹو گے. ابھی دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا میں نیکی بوگے, آخرت میں نیکی کاٹو گے. جو تھوڑا بھی عمل کرے گا آخرت میں دیکھ لے گا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا اعلان کیا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. چھوٹی نیکی کری وہ بھی دیکھے گا, اور جس نے بڑی نیکی کری نا وہ بھی دیکھ لے گا. من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا. صاف اعلان کیا, تیرے اچھے عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تو نیکی کا کام کرے گا تیرے کام آئے گا, اللہ پر احسان نہیں کرے گا. ومن اساء فعلیہا, خدا نہ خواستہ تجھے آخرت سمجھ نہیں آئی, اللہ اور اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آئے, مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے, اور اگر تو نے کوئی برائی کی اس کا وبال بھی تجھ پر ہوگا. تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اگر تو گناہ کرے گا, شرک و بدعت کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, تو خود اس کا وبال تجھ پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید, تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہاں تو انصاف کا دن آنے والا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. جو بھی کیا ہوگا سامنے آ جائے گا. جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا, دیکھے گا, تڑپے گا, مچلے گا, افسوس کرے گا, یہ کیسی کتاب ہے, اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے. اللہ یہ کسی کی یہ کیا ہے, یہ سب آ گیا اس میں. کون سے سیکنڈ میں نے کیا کیا تھا وہ سب آ گیا. اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ پوری میری زندگی اوپن ہو گئی, پوری زندگی کھلی ہوئی, یہ سب کے سامنے آ گئی. رب اب میرا کیا ہوگا؟ انسان تڑپے گا, مچلے گا.
قیامت کے دن اللہ کا جلال، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبا. آخرت کی زندگی برحق ہے نا. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. یحییکم، ہمیں زندگی دینے والے اللہ. موت کون دے گا؟ ویمیتکم، تجھے موت کے گھاٹ بھی میں ہی اتاروں گا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ بھی میں ہی کروں گا. یہ برحق ہے. اللہ جی میں تو مٹی ہو جاؤں گا، کوئی لوگ کہے کہ ہم تو جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، اب ہمیں کیسے زندہ کرو گے؟ ارے میرے عزیز، جس نے آسمانوں کو بنایا، بغیر ستونوں کے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، ایک ناپاک قطرے سے پورا حضرت انسان کو بنا دیا، کیا خیال ہے ایک مرتبہ تجھے بنانے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا ہو؟ جو اللہ آسمانوں کو بنا سکتا، جو زمین کو بچھا سکتا، جو ساری دنیا کا نظام چلا سکتا، روزانہ ایک ناپاک قطرے سے کئی بچوں کو پیدا کر سکتا، اندھیری کوٹھڑیوں میں ہماری ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ بنا سکتا، کیا نعوذ باللہ تیرا اللہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ والبعث بعد الموت، اگر کوئی انکار کرے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا، اسی وقت ایمان میں سے نکل جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. برحق ہے آخرت کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ تو سیریس ہے، بہت اہم زندگی ہے. ایسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام حتی یتورمت قدما، آپ رات میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. ہمیں تراویح میں نہیں آتا ورم، اور رات کو کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہوں گے. حالانکہ اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے. قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. پیارے نبی جی آپ کے اگلے گناہ بھی معاف، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف. اس کے باوجود آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، نظر قابو میں نہیں، کان قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، اور ہم لوگ میٹھی نیند سو جاتے، فجر کی نماز چھوڑ دیتے، اپنے رب کو ناراض کر جاتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ آنا ہے تم کو ہمارے پاس، کھڑے ہونا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے. انکم ٹیکس والوں کو تو حساب دے نہیں سکتے، ہمیں کیسے حساب دے سکو؟ اللہ کو دینا ہے نا حساب. قیامت کا دن ہوگا، 3 گھڑیاں بڑی سخت ہوگی، اس میں سے ایک یہ گھڑی ہوگی، ایک گھڑی بڑی خطرناک. او ہو اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا نا. نبی حضرت آدم علیہ السلام پتہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے، انبیاء تو معصوم ہیں، اس کے باوجود وہ منظر دیکھ کر، وہ اللہ کا جلال اور اللہ کا رعب دیکھ کر اپنی امت کو بھول جائیں گے، کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. ایسا حساب کتاب چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. کچھ سیکنڈوں میں کسی کا جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کا جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، فرشتے منہ کے بل اوندے گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. یا رب نفسی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ابھی میری باری آئے گی، میرا کیا ہوگا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا، یا رب نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. سارے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، یا رب نفسی نفسی. اس وقت ایک میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا. ابھی حساب کتاب چل رہا ہے، سخت معاملہ ہے، قیامت کا دن ہے. اس کی ایک گھڑی سب سے خطرناک، جب اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں آ جائے، انسان کے والد صاحب کے نام کے ساتھ اعلان کیا جائے گا، فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے آ جائے. اللہ حساب کتاب لے رہے ہیں. ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، پتہ ہے گناہ زیادہ ہے،
नेकियां कब है, रिजल्ट मुश्किल आने वाला है, लिखने वाले को पता होता है रिजल्ट बेहतर आने वाला है या खतरनाक आने वाला है। जिसने एग्जाम में जैसा लिखा हो, मेरी और आपकी एग्जाम चल रही है मेरे अजीजों, उस वक्त इंसान कांपेगा, तड़पेगा, अफसोस करेगा। कुरान करीम में इस नक्शे को अल्लाह ताला ने खींचा है। क्या खींचा? फरमाया एक वक्त आएगा, हिसाब किताब का दिन होगा, तराजू कायम की जाएगी, एक पलड़े में नेकियों को, एक पलड़े में बुराइयों को रखा जाएगा। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, कुरान करीम में, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फहुव फी ईशतिर राज़िया, वो तो हमेशा हमेश की ऐश में होगा, जन्नत में होगा। वो अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनु, जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, बुराई का पलड़ा भारी हो जाएगा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मागिया, प्यारे नबी जी आपको मालूम है कि ये हाविया क्या चीज़ है? नारुन हामिया, ये तो दहकता हुआ अंगारा है। फौरन जहन्नम का तस्करा शुरू हो गया। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हम तो बहुत नॉर्मल लेते हैं, हम तो यूँ समझते हैं अभी जो करना है कर लो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी कर लो, बदनजरी भी कर लो, जो देखना है वो देख लो, फिर मौत के वक्त तो कलमा पढ़ के जन्नत तो हमारे बाप दादा की जागीर है, सीधे जन्नत में। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हमारे अकाबिरीन पूरी पूरी जिंदगियां नहीं लगाते, पूरी पूरी जिंदगियां नहीं खपा देते। ये पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी, ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। इतनी जमातें अल्लाह के रास्ते में ऐसे नहीं निकल जा रही है। इसके पीछे एक मेहनत है, कोशिश है। तो खैर मैं अपनी बात ख़त्म करूं, मैं बात कर रहा था सैयदना हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि की। अल्लाह ताला हम तमाम की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए और मरने से पहले पहले अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। जब हकीकत की आंखें खुले ना, उससे पहले अल्लाह हमारी आंखें खोल दे और हम सुन्नतों पर आ जाए। अगर हम अल्लाह के फरमा बरदार हो जाएंगे तो इतना समझ लेना बिलगी वालों, अल्लाह बड़ा करीम भी है, बड़ा रहीम भी है, गफूरुर रहीम भी है, माफ़ करने वाला भी है और कईयों को माफ़ कर चुका है। कैसा माफ़ करने वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तो ताज्जुब में रहता हूँ जब मैं ये वाक़यात पढ़ता हूँ। एक शख्स का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, क्या गुजरी? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। कौन सी अदा पसंद आई? कहा एक बुजुर्ग का मैंने नाम सुन रखा था, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने नाम सुन रखा था। मैंने उनको कभी देखा था नहीं, बड़ी तलब थी उनसे मिलने की, मुलाकात की बड़ी तमन्ना थी, बड़ा दर्द था। एक दोस्त के साथ खड़े हुए बात कर रहा था। मेरे दोस्त ने कहा वो देख अल्लाह वाले जा रहे हैं, वो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, तू कहता था ना बायज़ीद कौन, बायज़ीद, देखो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं। कहा मैंने ऐसे पीछे देखा और बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक वक्त था तूने मेरे बायज़ीद को मोहब्बत की नज़र से देखा था, आज हम भी तुझे मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, उसी अदा पर तेरी मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। जिसने मोहब्बत की नज़र से देखा था उसकी मग़फ़िरत हो रही है, तो खुद बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कितना ऊंचा मकाम होगा। ये कैसे पहुंचे इस मकाम पर, इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला? किताबों में अजीब व गरीब बातें लिखी है जिसका खुलासा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप अपने गली कूचे के बच्चों के साथ खेलने लगे, माँ को फिक्र हुई कि मेरा बच्चा गली कूचे के बच्चों के साथ खेलता है, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं ख़राब न हो जाए। किसी ने बताया कि अम्मा जी यहाँ करीब में एक मस्जिद है, वहाँ एक शेख है और वो उस्ताद भी है, वो पढ़ाते हैं और आज तक देखा गया कि जो वहाँ पढ़ता है अल्लाह का वली बन के आता है। आप अपने बच्चों को वहाँ रख दो, आपको फिक्र है ना मेरा बच्चा महल्ले के बच्चों के साथ खेल करके कहीं बिगड़ न जाए। अपने बेटे को समझाया कि बेटा बायज़ीद मेरी तमन्ना है कि तू आलिम बन जाए, तू अल्लाह वाला बन जाए। और तेरा अब्बू थे ना, उसकी भी यही तमन्ना थी, तो तू अल्लाह वाला हो जाएगा, आलिम बन जाएगा, तो मैं भी खुश और तेरा अब्बू भी खुश। बेशक तू छोटा है, तेरी उम्र कम है,
माँ ने अपने बेटे को समझाया, उसके सर पे हाथ फेरा। बेटा तो जैसा समझाओ वैसा समझ जाता है। दुनिया की पढ़ाई का समझाओ वो भी समझ जाता है, दीन की पढ़ाई का समझाओ वो भी समझ जाता है, बिजनेस का समझाओ वो भी समझ जाता है। हाफिज आलिम बनाओ तो हाफिज आलिम, कारी, मुफ्ती और अल्लाह का वली भी बन जाता है। शाख होती है ना, जिस तरफ मुड़ा उस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती है। ये छोटे बच्चे अमानत है, कोरी स्लेट है, जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। आप इनको नेक बना दो, बड़े होके अल्लाह के फर्मा बरदार, आपके भी फर्मा बरदार। और आपने अगर इनको छोटी उम्र में नेक नहीं बनाया, बड़े होके अल्लाह के नाफरमान, आपके भी नाफरमान। होने तो दो 15 साल के, देखो कैसा सामने बोलते हैं। 18 साल के होने तो दो, देखो कैसा दिल दुखाते हैं और दिल किस पर फिदा करते हैं। फिर देखो आपकी मर्जी की शादी करते हैं या नहीं। फिर इनकी शादी तो हो जाने दो, 2-3 दिन के बाद, 2-3 साल के बाद देखो आपको कैसा रुलाते हैं ये और इसकी बीवी मिलके। तो बच्चा अगर उसको अल्लाह का फर्मा बरदार नहीं बनाया तो ये आपका भी फर्मा बरदार नहीं होगा। और बच्चा अगर अल्लाह का फर्मा बरदार होगा, नेक होगा, शरीयत और सुन्नत पे चलने वाला होगा, हमेशा माँ बाप से अदब से बात करेगा। इसीलिए फरमाया जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनते हैं, माँ बाप अदब से बात करते हैं, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, प्रोफेसर साहब नाराज ना हो जाए। और जो बच्चे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनते हैं, वो माँ बाप से अदब से बात करते हैं, कहीं मेरा माँ बाप नाराज ना हो जाए वरना मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो क्या मतलब डॉक्टर इंजीनियर ना बनाए, ना बनाओ। हमें ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर की, अच्छे इंजीनियर की, अच्छे वकील की, अच्छे प्रोफेसर की, आप बनाओ। लेकिन उसके लिए घर में दीनी माहौल होना चाहिए। ये मतलब नहीं कि यार डॉक्टर बना रहे, पता चला हमारी बेटी किसी गैर के साथ चली गई, साथ में ईमान ही चला गया, ईमान का ही जनाजा निकल गया। ऐसा डॉक्टर, इससे तो हमें एक बुजुर्ग का बयान है, इससे तो बेहतर है कि बच्चों को जाहिल रहने दो लेकिन ईमान के साथ दुनिया से जाए। ऐसा मत पढ़ाओ, अपने घर में दीनी माहौल को कायम करो, इस्लामी माहौल कायम करो, रोजाना रात में फजाइल अमाल की तालीम करो। बाप नेक हो, बीवी नेक हो, बच्चे अल्लाह के फर्मा बरदार हो, 5 वक्त के नमाजी हो, अल्लाह के दीन का घर में मुजागरा हो। अल्लाह वालों के बयानात हज़रत कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, ऐसे अल्लाह वालों के बयानात हमारे घर में बचते होने चाहिए। और दीन की बातें मस्तूरात के कान के रास्ते से दिल में पड़नी चाहिए। बच्चा भी दीन की बात सुने, हमारी मस्तूरात भी दीन की बात सुने। ये बात सुनते सुनते इंशाअल्लाह एक दिन आएगा हमारी मस्तूरात दीनदार बन जाएगी, अल्लाह वालिया बन जाएगी, हमारे बच्चे नेक बन जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप मेरी राय समझे, दरख्वास्त समझे, वसीयत समझे, नसीहत समझे। अपनी बच्चियों को ज़्यादा स्कूल ना पढ़ाओ। 5 क्लास बहुत इनफ है, 5 क्लास, इससे ज़्यादा नहीं। आप उसके बाद इनको कोई अच्छा इंग्लिश का ट्यूशन करवा दो, 3 साल करवाओ, स्पोकन इंग्लिश, एकदम तेज इंग्लिश बोले, इंग्लिश में खत लिखे, एकदम टैलेंटेड हो हमारी बच्ची। लेकिन ज़्यादा उसको स्कूल मत पढ़वाओ, कहीं ऐसा ना हो उसके ईमान के लाले पड़ गए। कितने नौजवान मेरे पास आते हैं ना, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अपने दिल का दर्द सुनाते हैं। तो मैं पूछता हूँ आपका दिल कब लगा था? तो वो अक्सर मुझे कहते हैं मौलाना जब वो लड़की 4थी क्लास में थी या 5वीं क्लास में थी। 6ठी क्लास का तो मैंने अभी तक सुना ही नहीं। लोग आते हैं ना मेरे पास बैठते हैं ना, तो मैं तो बहुत डरते डरते 5वीं क्लास भी कह रहा हूँ। स्कूल क्यों ज्यादा पढ़ाते हैं? उसका रिश्ता अच्छा आएगा। अल्लाह की कसम आप कम पढ़ाओ ज्यादा पढ़ाओ, जहां लिखा हो वहीं आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले लिख दिया है किसका रिश्ता कहां होगा, जहां लिखा है वहीं होगा। मालदार के साथ लिखा है मालदार के साथ, गरीब के साथ लिखा है गरीब के साथ, जहां लिखा है वही होने वाला है। इससे तो बेहतर है कि 5 क्लास बच्ची को पढ़ाई जाए, फिर बच्ची को दीनी तालीम दी जाए, घर में उसको प्यार दिया जाए, उसको मोहब्बत दी जाए, बेहश्ती जेवर उसको पढ़ाई जाए, घर के कामकाज उसको सिखाए जाए। शादी के बाद सास के साथ कैसे रहना, शोहर के साथ कैसे रहना, घर में खाना कैसे बनाना, घर की सफाई कैसे करना, घर में अल्लाह के दीन के माहौल को कैसे कायम करना, ये सारी बातें उसको सिखाई जाए, उसको नमाजी बनाया जाए, उसको तहज्जुद गुजार बनाया जाए। मैं राजस्थान के सफ़र से आ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कान ये बात सुनेंगे। मस्जिद के जिम्मेदार आए मेरे पास, मौलाना आप मेरे घर पर आए हो, मेरी बेटी है 22 साल की, उसको प्यारे नबी का पूरा नसबनामा याद है, वो आपको सुनाना चाहती है। मेरी बेटी बहुत नेक है, दीनदार है, आप दुआ करना उसके लिए।
تو پیچھے سے پردے میں آپ کو سنائے گی. میں نے کہا سنا دیجئے. اس نے سنایا نا, میں پورا ہل گیا, ایک درد کے ساتھ سنایا اس نے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب, پورا اس نے سنا دیا. اس کے بعد تو وہ چلی گئی. میں نے اس کو دعا دے دی. ان کے ابا نے مجھے کہا مولانا میری بیٹی رات 10 بجے سو جاتی ہے اور اس کا باپ گواہ ہے, بہت نیک ہے ان کے ابا, اس کا باپ گواہ ہے, یہ میری بیٹی روزانہ 1 بجے میں اس کو مصلی پہ دیکھتا ہوں, رات میں 1 بجے یہ مصلی پہ ہوتی ہے, صبح تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے, پھر اشراق کے بعد دوبارہ سو جاتی ہے. میں نے کہا روزانہ؟ بولے روزانہ کا یہ معمول ہے. اب ہم تو 40 دن جماعت میں تھے. میں نے کہا اس کے ابا کیا کرتے وہ تو دیکھوں. تو مسجد میں ایک جگہ مصلی بچھا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کہ ابھی ٹرسٹی صاحب آوے نا تو وہ قرآن پڑھتے ہو نا, اس وقت ان سے ملنے نہیں جانے کا. کیوں؟ وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں. یہ مصلی پہ جگہ ان کی بچھی ہوئی ہے, یہ اکثر مسجد میں ہی ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اس وقت احساس ہوا باپ ایسا ہے اس لیے بیٹی ویسی ہے. آج ہم نیک نہیں ہیں اس لیے ہماری بچی نیک نہیں ہے, ہمارے فیملی نیک نہیں ہے. آج ہم گھر میں جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اسی لیے ہماری بیوی سیریل دیکھتی ہے اور ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوتا, ہماری بیوی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی اور ہماری فیملی بھی نیک ہوتی اور دیندار ہوتی. آپ کو اللہ کا واسطہ کچھ سوچو اپنی بچیوں کے بارے میں. کہیں ایسا نہ ہو ایمان کے لالے پڑ جائے اور ایمان ہاتھ سے چلا جائے اور ہم روتے رہ جائے. اس وقت آپ کا رونا تڑپنا کچھ کام نہیں آئے گا. وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ماں نے اپنے بیٹے بایزید کو سمجھایا, بیٹا بایزید تیرے ابو کی بھی تمنا, میری بھی تمنا. کہا امی میں تو آپ جو کہیں میں تو تیار ہوں. ماں نے اٹھایا اپنے بچے کو سمجھایا, بڑا پیار کیا, اس کی بیگ تیار کی, مسجد میں آئے اور اپنے بچے کو استاذ کے حوالے کیا. استاذ کو ساری داستان سنائی کہ اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں, آپ میرے بچے کے لیے دعا کرنا. اور جاتے جاتے ایک بات کہی, وہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ اس بچے کو میں آپ کے حوالے کر کے جاتی ہوں, بس آپ سے اتنی درخواست کرتی ہوں اس کو گھر مت بھیجنا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کہیں اس کی تربیت میں خلل نہ آ جائے, اس کا دھیان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. آپ ایک کام کرنا, یہ جب عالم دین ہو جائے, عالم ربانی ہو جائے اور یہ اللہ والا ہو جائے, جب اس کو میرے گھر پہ بھیجنا. استاذ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اماں جی, دعا سے آپ میری مدد کرنا. آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے, انشاءاللہ میں آپ کے بیٹے کے پیچھے پوری توجہ دوں گا. ٹھیک ہے. بچہ رہ گیا, پڑھائی شروع ہو گئی, کچھ مہینے گزرے, ابو تو تھے نہیں, امی کی یاد ستانے لگی, ماں کی یاد آنے لگی. چھوٹے چھوٹے بچے, امی ابو کی یاد آتی ہے نا. ابھی کچھ بچے میرے پاس آئے, میں نے ان سے ملاقات کی, اس مدرسے میں پڑھنے والے ماشاءاللہ. میں نے پوچھا کیا عمر ہے, تو کہا 9 سال, کسی نے کہا 10 سال, کسی نے کہا 12 سال. اب گھر کب جائیں گے؟ کہا اب رمضان میں جائیں گے. کپڑے کون دھوتا ہے؟ کپڑے ہم دھوتے ہیں, ہمارے ہاتھ سے دھوتے ہیں. یہ بھی بچے ہیں نا, جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا 9-10 سال کے, یہ بھی کسی کے بچے ہیں. ان کے ماں باپ دل پہ پتھر رکھتے تب جا کے بچے یہاں آتے. کوئی بچے ایسے ہی آ جاتے ہیں مدرسے میں. میں نے پوچھا جب آپ کو آپ کے امی ابو کی یاد آتی ہے تو ہمارے استاد ہم سے بات کروا دیتے ہیں. جیسے ہی میں نے امی ابو کی بات کی, ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے, میں فوراً بات چینج کر لی. اب یہ بچے ابھی آئے, اب کب جائیں گے؟ 4 مہینے کے بعد. اور ہمیں کہے 4 مہینے چلے جاؤ, ایک دم اچھا موقع ہے, تو ہم تو تیار نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. ارے کوئی ایسے ہی حافظ عالم بن جاتے ہیں, کوئی 10 12 15 سال لگاتے ہیں تب جا کے کوئی حافظ عالم بنتے ہیں. یہ قربانیاں لگتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں علماء کی قدر کرو, ان کا احترام کرو, ان کا اکرام کرو. ہمیں سمجھ میں آوے نہ آوے, اللہ نے اس کو علم دیا ہے, بس میں اس کی قدر کروں گا. جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں, اور جو علماء کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں. اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا نہیں فرماتے. ابھی میں جیتالی گیا تھا ہمارے یہاں, مجھے کہا کہ ابھی ہمارے یہاں ایک قبر کھولی تھی, 22 مہینے ہو گئے, تو بولے قبر کھولو. گجرات میں ہمارے یہاں, ابھی 1 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہتھوڑا کے تو قریب ہے. تو قبر کھولی,